السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان اولیاء کرام میں ہوتا ہے جو حقیقتاً تصوف کے بڑے عامل اور حقیقی درویش تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے والد محترم، جن کا نام حضرت ادھم تھا، ایک نیک سیرت شخص ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے بلخ کے بادشاہ بھی تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت ادھم ایک عام آدمی تھے، ان کا گزر بخارا کے باغات کی طرف سے ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے وضو کے لیے بیٹھے۔ یہ نہر باغوں کے بیچوں بیچ تھی۔ حضرت ادھم نے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک کی شدت کافی زیادہ تھی۔ ذہن میں آیا کہ اس ایک سیب جو کہ ٹوٹا ہوا پانی میں بہتا ہوا آ رہا ہے، اس کو کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لہٰذا حضرت ادھم نے وہ سیب پانی سے نکال کر کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو دل میں وسوسہ آنا شروع ہوا کہ مجھے باغ کے مالک سے اجازت طلب کر لینی چاہیے تھی۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت ادھم نہر کے کنارے چلتے ہوئے باغ تک پہنچے۔ باغ میں ایک گھر دیکھا تو سوچا کہ اس گھر سے باغ کے مالک کا پتہ پوچھ لیں۔ حضرت ادھم نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ حضرت ادھم نے فرمایا کہ وہ اس باغ کے مالک سے ملنا چاہتے ہیں۔ تمام رودات اس لڑکی کو بیان کی۔ اس لڑکی نے جواباً کہا کہ اس باغ کی مالک تو ایک خاتون ہے۔ حضرت ادھم نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ ان سے اجازت طلب کر لیں، میں ان سے ہی مل لیتا ہوں۔ باغ کی مالک خاتون نے اجازت دے دی۔ حضرت ادھم نے تمام کہانی انہیں سنائی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اس سیب کا حق مجھے بخش دیں۔ تمام رودات سن لینے پر خاتون نے کہا کہ اس باغ کے دو مالک ہیں، ایک میں اور ایک اس علاقے کے سلطان ہیں۔ میں آدھے سیب کا حق آپ کو بخش رہی ہوں، لیکن باقی آدھے باغ کے مالک اس سلطنت کے سلطان ہیں۔ وہ اس وقت بخارا میں موجود بھی نہیں ہیں، کچھ ضروری کام کے سلسلے میں بلخ تشریف لے گئے، اور بلخ یہاں سے 10 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ آدھے سیب کا حق تو وہی بخش سکتے ہیں۔ حضرت ادھم کافی پریشان ہو گئے، لیکن بلخ جا کر حق بخشوانے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ حضرت ادھم نے بلخ جانے کا ارادہ کیا اور روانہ ہو گئے۔ 10 دن کے سفر کے بعد جب بلخ پہنچے تو دیکھا کہ سلطان کی سواری ایک جلوس کی صورت میں روانہ تھی۔ بہت کوشش کر کے سلطان تک رسائی حاصل کی اور چلتے چلتے سارا واقعہ ان کے گوشے گزار کر دیا۔ سلطان نے کچھ سوچ کے جواب دیا کہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کل میرے پاس تشریف لے آئیے۔ دراصل سلطان کی ایک بیٹی جوان تھی جو بہت خوبصورت اور خوب سیرت تھی۔ ان کے لیے شہزادوں کے شادی کے پیغام آ چکے تھے، لیکن سلطان ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہ کر سکا تھا، کیونکہ سلطان چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی بہت ہی پرہیزگار شخص سے ہو، چاہے وہ کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو۔ سلطان جیسے ہی اپنے محل پہنچا، اپنی بیٹی کو بلا کر سارا واقعہ سامنے رکھا اور کہا کہ انہوں نے ایک ایسا پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا جو آدھا سیب بخشوانے کے لیے اتنا بےتاب ہو۔ سارا واقعہ سننے کے بعد شہزادی نے فوراً نکاح کے لیے ہاں کہہ دیا۔ اگلے روز جب حضرت ادھم سلطان سے ملاقات کے لیے آئے تو سلطان نے شرط رکھ دی کہ اگر حضرت ادھم سلطان کی بیٹی سے نکاح کر لیں تو ہی وہ آدھے سیب کا حق بخشیں گے، ورنہ نہیں۔ حضرت ادھم اللہ کے ولی تھے اور اللہ کی رضا کسی بھی حال میں پوری کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے نکاح کے لیے ہاں کہہ دی۔ سلطان کا کوئی لڑکا نہیں تھا، اس لیے سلطان کی وفات کے بعد حضرت ادھم کو سلطان کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ پیارے دوستو، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے حضرت ادھم اتنے پریشان ہوئے کہ کہیں یہ حق انہیں آخرت میں رسوا نہ کر دے۔ انہوں نے اتنے دنوں کا انتھک سفر کیا اور اس سفر اور تقویٰ کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندے کو سلطان بنا دیا۔ آج کی اس بھیڑ بھاڑ کی زندگی میں ہم اپنا مقصد یعنی اپنے رب کی رضا کو بھلا بیٹھے ہیں، ورنہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے رب پر سچے دل سے ایمان رکھیں۔ ایسے معجزات آج بھی ہو سکتے ہیں، ضرورت ہے تو صرف اپنی زندگیوں میں ایمانداری اور تقویٰ لانے کی۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ آئیں ہم سب آج سے عہد کریں کہ خود کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ اور اپنے نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہو سکیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سچے قصوں کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ بچے ہوں یا بوڑھے، یہ قصے ان کے دل کے راستے سے گزرتے ہوئے نہ صرف روح میں اتر جاتے ہیں بلکہ انسان کے اخلاق پر بہت زبردست اثر ڈالتے ہیں۔
آپ سے التجا ہے کہ یہ قصے بچوں کو ضرور سنایا کریں تاکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی ہو سکے اور ساتھ ساتھ ان کی ذات میں علم و حکمت کا بیج بھی بویا جا سکے۔ بے شک یہ عمل صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہماری کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔